سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیب یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ 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 ما لی رب الا ہو۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ قرآن کریم کی تیسری سورت ہے، اور درس قرآن میں ترتیب کے ساتھ ضروری مضامین ہدایت کے لیے ذکر کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ درس قرآن میں آیت نمبر 34-33 تک کا خلاصہ اور اس سے متعلق نظریات ہم سامنے کریں گے، تاکہ سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ جو قرآن کریم کے اندر اب ان کے بظاہر نام لینے والوں کے پاس نہیں بلکہ وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ یہاں سے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن واضح کی جا رہی ہے، جو اللہ نے آپ کو مرتبہ اور مقام دیا، اور ان کے صرف نعرے لگانے والوں نے اپنے ذہن سے ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ گڑھ لیا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے جو ان کے نام لینے والوں نے جو ان کے پاس سمجھ میں آیا منسوب کرنا شروع کیا، غلو اتنا کیا، محبت کے اندر کے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اب ان کی جو اصل شخصیت مبارکہ ہے اور ان کا جو اصل منصب اور مقام ہے، قرآن دو ٹوک الفاظ کے اندر ان کے مجمع میں اعلان کر کے کہتا ہے یہ مریم کا مقام ہے، یہ عیسیٰ کا مقام ہے، یہ ان کی حیثیت سی، تم جو بول رہے ہو جھوٹ ہے، ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کر لو۔ اب یہ قرآن کی صداقت آپ دیکھیں کہ یہ اتر رہا سرکار کے سینے پر ہے، لیکن پیچھے صدیوں کی باتیں کر رہا ہے، جو حضور سید عالم کی رسالت کی دلیل ہے کہ اس نبی محترم نے کسی مکتب میں نہ تاریخ کا علم حاصل کیا، نہ کسی استاد سے کوئی علم حاصل کیا، نہ انہوں نے پہلے زمانے کی ہسٹری اور تاریخ کو رٹا یا پڑھا، لیکن یہ وہی بات کر رہے ہیں جو پہلے صدیوں میں گزر چکی ہے، جو ان کی رسالت کی اور قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی سب سے واضح، خوبصورت اور ایک روشن دلیل ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 35 سے، اس لیے میں کہتا ہوں توجہ ذرا کریں تو پھر ہم مزید یقین کے ساتھ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ غربت ہے، لائٹ بڑھ گئی، چور حکومت آ گئی، چھوڑیں، جہاں جوتا اتارا وہاں ان کو چھوڑ کر آیا کریں۔
انسان کو تو کروڑوں روپے بھی مل جائیں تو وہ حریص ہوتا ہے. مسئلہ غربت نہیں، مسئلہ سستی اور بے اعتدالی ہے. جب دین کو سنیں گے، صحیح رسد صحیح راستے کو پائیں گے، تب پتہ چل جائے گا کہ اطمینان کیا ہے. اطمینان نہ کوٹھی میں ہے نہ جھونپڑی میں ہے، اطمینان نہ نرم روٹی میں ہے نہ بھوک میں، اطمینان سچ کو قبول کرنے میں ہے. اور ہم جب یہاں پر آتے ہیں تو اپنی سستی اور کاہلی کو وہیں پر جنازے کے طور پر چھوڑ دیں اور اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے چست اور توانا ہو کر آئیں اور اپنی وقت کی قیمت، ورنہ اس کومن سے باہر بیٹھا کریں تاکہ ہم سولو پروگرام پر گفتگو کریں اور آپ وہاں مزے سے ٹیک لگا کر شاہن شان انداز میں جیسا مزاج ہے ویسا آپ سنیے. لیکن یہاں پر سنیں گے تو یہ قرآن کی توہین ہے. ہم آپ کو براہ راست اس طرح بیٹھنے بھی نہیں دیں گے کہ جس طرح جو ذکر کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ میں اور آپ اپنی تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ کوئی غصہ نہیں ہے، یہ آداب ہے قرآن کے. ورنہ کس کام کا ممبر اور کس کام کی تقریر کے تو ٹائم پاس کے لیے بیٹھے ہیں. جب ہمیں آداب اور وقت اور حیثیت نہیں پتہ چلے، رو بھی نہ آئے، تو ایک زندہ لاش کی طرح پھرنے کا فائدہ کیا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی صداقت کے دل، وہ کہتے ہیں نا سیر و خون بڑھ جانا، کہ مسلمان سینہ تان کر اللہ کے فضل سے کہہ سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ خدا ہی کا کلام ہے. کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے یہ اس رب کا کلام ہے. اور اس کی حقانیت کیا ہے؟ خود اس کا ثبوت ہے. جس موضوع پر یہ گفتگو کرتا ہے، جس انداز پر گفتگو کرتا ہے، جن پر یہ کلام اترا ہے، ان کی پوری زندگی کو دیکھیے. سرکار کریم نہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی استاد کے پاس بیٹھ جائیے حضرت بیٹھ جائیے، جگہ ہے وہ بیٹھ جائیے. حضور سید عالم نہ کسی استاد کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی سے تاریخ حاصل کرتے ہیں، لیکن بات وہی کرتے ہیں جو اپنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے جو انبیاء کے ساتھ گزری ہے. کوئی اس پر انگلی نہیں رکھ سکتا. آج کا جدید خناس یورپ بتا نہیں سکتا کہ قرآن کی یہ بات غلط ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے. ان غلیظوں کے پاس نیچی اور گھٹیا حرکت، کارٹونز بنا دینا، گالیاں دینا، ان غلیظ جن کے باپوں کا پتہ نہیں ہوتا. گالی نہیں دے رہا میں یورپ ہو کر آیا ہوں، وہاں پر مجلے سچ چھپتے ہیں کہ ایک ایک سال کے اندر 10-10 لاکھ وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جن کا باپ نہیں ہوتا. تو جن کے نسب نہیں ثابت ہے وہ سچ کو کہاں پہچان سکتے ہیں؟ تو پھر ان کے پاس گندی حرکت کہ سرکار کا خاکہ بنا دیا تو قرآن کریم کو جلا دیا. تو نکالو نا اپنے وہ بڑی پگڑی والے پوپوں کو اور بٹھاؤ ہمارے سامنے، ہم تمہیں بتائیں کہ حقانیت کیا ہے. آج تمہارے چرچ بکتے ہیں، تمہاری قوم کلاش ہو گئی کہ تم اس لیے کہ تمہارا فرنٹ پر آنے والا بندہ 2 نمبر ہوتا ہے، 2 نمبری کی بات کرتا ہے. قوم ان کی دہریہ ہو گئی. آج پورے یورپ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ان کی عبادت گاہیں بک رہی ہیں. جس قوم کی عبادت گاہ بک جائے وہ کلاش نہیں ہو جاتی. خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اسلام عطا فرمایا، دین متین کی. ہم کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، ہم حقانیت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو حق قبول کرنے کے بعد اس وقت کی سب سے بڑی سیولائزیشن گورا اپنے آپ کو کہتا ہے، اور نیچ حرکت کیا ہے؟ فریڈم آف اسپیچ. نبی کے بارے میں بات کرو کوئی حرج نہیں ہے، قرآن جلا دو. یہ گھٹیا ترین نکمی حرکت، یہ تمہاری تہذیب ہے تو لعنت ہے تمہاری تہذیب کے اوپر. یہ تمہارے اخلاق ہیں. اخلاق تو وہ ہو جائے تو براہ راست بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں، دلیلوں سے بات کرتے ہیں، اخلاق سے بات کرتے ہیں. قانون بنتا ہے کہ قرآن جلایا جا سکتا. اس کا مطلب یہ وہ کتاب ہے جس کو تمہارا باپ بھی ہلا نہیں سکتا. اس چھچوری حرکت کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کے دلائل اتنے مضبوط ہے کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہم تو تمہاری کتاب کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جب اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے. تمہارے پاس قرآن کا جواب نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اندر سے شیطانیت کو ختم کر کے جس کے بندے ہو اس کی بات کو سنو. یہ اللہ کا کلام ہے اور سارے انسانیوں کے لیے آیا، انسانیت کے لیے آیا ہے. تو اپنے اندر سے غصہ، عصبیت اپنی قوم کا نکال کر حق کو قبول کرو اور حق کی طرف آؤ. یہ قرآن جو کہتا ہے کہ ہدی للعالمین، یہ تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے. اس وقت تورات و زبور و انجیل و صحائف کی صداقت یہیں سے ہوگی. اس سے ہٹ کر اگر کہیں بات آئے گی تو وہ جھوٹ ہوگی، اس لیے کہ یہ
معیار اور فرقان ہے، سابقہ اور بعد کی تمام باتوں کی کسوٹی اور سچائی کو ثابت کرنا ہے تو وہ قرآن پر پیش کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں ڈھیلے نہ بنو، سست نہ بنو، تمہیں مسجدوں میں بیٹھنا نہیں آتا۔ اب تو یہی ہوا تھا یہود اور عیسائیوں کے ساتھ کہ نخرے تو بڑے تھے کہ نحن ابناء اللہ وحبا، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، صرف فضائل میں گم رہے، عمل کی طرف آئے نہیں، فضائل میں گم رہے، مضبوطی کی طرف آئے نہیں، برباد ہو گئے۔ تو میں اور آپ جمعے میں آ کر رب پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹھنا کیسا ہے، چلنا کیسا ہے، بولنا کیسا ہے۔ اگر ہم میں ڈسپلین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں ایمان ابھی تک آیا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کہاں پر آئے ہیں، کس کے دربار میں آئے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بہت حیا کرنی چاہیے۔ ہر جمعے میں ہم یہ بات بار بار کرتے ہیں، خود پکڑ کر اپنے قریبی بندے کو بٹھا دیں کہ بیٹھ جاؤ یہاں پر، کہاں لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا ہے، بیٹھ جاؤ یہاں پر۔ یہ آداب ہیں۔ جس دن ہم سچے مسلمان ہو گئے نا تو ہمیں پھر قرآن پڑھ کر رات کو رونا بھی آئے گا۔ جو صحابہ تھے وہ قرآن پڑھتے تھے تو دھاڑے مار روتے تھے، ان کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہوتا تھا۔ وظائف کا انکار نہیں ہے، لیکن جتنا دل ادھر لگا رہا ہے ان کو بھی سب قرآن سے ملا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تمسک کی ضرورت۔ اب میں یہ محبت اور ایک جذبات میں، جس طرح ایک کمزور آدمی کو، ایک حق کو تلاش کرنے والوں کو 1000 ٹھوکریں کھانے کے بعد جب منزل مل جائے تو وہ اپنے سے باہر ہوتا ہے، خدا کی قسم جسے آخرت چاہیے وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے جذبات آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ کیا خدا نے فضل کر دیا ہے۔ 7 ارب سے زیادہ لوگ اس وقت زمین پر آباد ہیں، لیکن ان میں سے چند کو خدا نے چن لیا ہے اور اپنے قرآن کی رہنمائی عطا فرمائی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اب دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 34 35، اور یہ بالکل دعویٰ ہے پوری دنیا کو۔ اٹھائیے قرآن، یہاں سے سورہ آل عمران پڑھنے کی کوشش کیجیے اور دیکھیے دین اسلام کی حقانیت اور اسلام کا مرتبہ اور مقام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم، جن کا نام لے کر بڑی کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے، جبکہ وہ اللہ کے برگزیدہ نیک بندے تھے اور نیک بندی تھی، ان کا نام لے کر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ باطل اچھوں کا نام لے کر اپنا پروپیگنڈا چلاتا ہے۔ جیسے کالے کو آپ دیکھتے ہیں، اہل بیت اہل بیت اہل بیت، ادھر کام دوسرا ہو رہا ہوتا ہے۔ خارجیوں کو دیکھو، صحابہ صحابہ صحابہ، کام دوسرا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی کام انبیاء کے ساتھ ہوا۔ کسی نے حضرت موسیٰ کا نام لیا، نام اچھوں کا لیا، کام خلاف شروع کیا، بینر اچھا تھا، کام پیچھے کچھ تھا۔ یہی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا، لیکن قرآن کریم نے باطل کے پردے کو چاک کر دیا اور قیامت تک کے لیے سچ کو سمجھنے والے طالب علم کو بتا دیا۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی پوزیشن کیا تھی۔ کوئی کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے، کوئی کہتے ہیں جناب اقلیم ہے، کوئی کہتے ہیں جناب صلیب ہے، 3 اشارہ کر دیتے ہیں جس میں پلس کا نشان ہوتا ہے، 3 روحیں 3 اقالیم بن کر ایک خدا بن جاتا۔ پتہ نہیں کیا کیا فضول خرافات عقیدے کے اندر داخل کی۔ اب دیکھیں قرآن یہاں سے اس کو چاک کیسے کرتا ہے۔ آج سے یہ نیا سبق ہمارا تقابل ادیان کا اس آیت سے شروع ہو رہا ہے، اور تقابل ادیان کے اندر یہ اسلام کی حقانیت، یہ جملے میں نے آپ مسلمان بھائیوں کو اور اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے کی ہے کہ سب سے بڑی دولت ہدایت ہے اور وہ قرآن دے رہا ہے، اس کی طرف آئیں۔ آپ کتنے غریب امیر ہیں، یہ سب فضول باتیں اس کو چھوڑ کر آئیں۔ آپ مین چیز ہدایت اور اصل ہے، اس کے لیے آیا کریں۔ جب جمعے کے لیے آئیں تو ذہن بنا کر آئے ہیں کہ ہدایت کا پیغام سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، بلکہ جمعے تک نہ ہو، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو۔ سورہ آل عمران نوٹ کر لیجئے آیت نمبر 35 سے یہ تقابل ادیان اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کی حقانیت پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اور لاجیکل انداز میں تاریخ اور ہسٹری کے ایتھنٹک حوالوں کے ساتھ، یہ قرآن آج نہیں 1400 سال پہلے اترا ہے، اور اس نے اس ماحول میں اس ٹاپک کو چھیڑ دیا ہے جس میں مسلمان کم ہیں اور اس قسم کے لوگ لاکھوں ہیں۔ تو کہتے جی بات ذرا ٹھہر کے پولے۔ اسلام مدینے کے اندر قرآن میں یہ آیت اتر رہی سورہ المائدہ وغیرہ، جس وقت ان کی پوری رومن امپائر سامنے کھڑا ہے، سب سے بڑی سیویلائزیشن، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑی بڑی کالجیں، بڑے بڑے فادر پاپ اینڈ کمپنی جو مذہب کا سودا بیچ رہے ہیں اور اسلام کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اسلام چند لوگ ساتھ میں ہیں، لیکن ان کے سب سے پینیکل، سب سے اونچے، سب سے اہم عقیدے کو اسلام ہیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے تمہارے
تمہارے مذہب کی بنیاد یہ ہے نا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، آؤ ہم چیلنج کرتے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا بندہ، اس کا کلمہ اور نبی تھا۔ یہ اسلام کی عقائد۔ وہ کہتے ہیں نا اکثریت جمع کر کے بات کی جائے، یہ سچائی ایسی ہے کہ اکثریت ان کی ہے اور کوئی مستحب اور مباح مسئلے پر نہیں، ان کے مذہب کے سب سے بنیادی مسئلے پر اسلام ہیٹ کر رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم کم ہیں، سرکار دو عالم نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، ان کے تو بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، کل وہ مناظرے کے لیے سامنے آ جائیں گے کہ تم قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہو، اور اس مسئلے کو چھیڑا ہے جو ان کے ہر بچے کو پتا ہے، تثلیث کا عقیدہ پتا ہے، توجہ ہے، پتا ہے، اس مسئلے کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے لیے صرف ان کے علماء، ان کا بچہ بھی جانتا ہے یہ ہمارا ضروری مسئلہ ہے، جیسے خدا ایک ہے، یہ ضروری نہیں کہ علماء جانتے، یہ تو مسلمان کا ہر بچہ جانتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے ضروریات دین کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ حضور آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف نہیں علماء، مسلمانوں کا بچہ جانتا، نماز فرض ہے، سمجھنے کی کوشش، نماز فرض ہے، یہ صرف علماء نہیں، مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے۔ تو جس طرح آپ کے یہ ضروری مسائل جس کو آپ کا ٹھیا لگا کر ایک سودا بیچنے والا بھی جانتا ہے، ایک پروفیسر ڈاکٹر بھی جانتا ہے، یہ آپ کے وہ ضروری مسئلہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ کے ساتھ تھا۔ اور اسلام میں اس وقت میں کہ جب ان کی یونیورسٹیاں، لائبریریاں، ان کے بڑے بڑے اسکالر، پوری دنیا پر ان کا کنٹرول، ان کی ہدایت کے لیے قرآن نے ضروری مسئلے پر بات کی ہے اور فرمایا تم حضرت عیسیٰ کے خلاف غلط بات کر رہے ہو، وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے اور خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ حضور ذرا ہولا ہاتھ رکھ لیا جائے، ابھی ان کی اکثریت ہے، شاید وہ لائبریریوں سے کتابیں اٹھا کر لے آئیں، ان کے پاس اتنے علماء ہیں، وہ کوئی بڑی بڑی کتاب ہمارے رد میں لکھیں، پھر قرآن کو چیلنج کر جائیں، آپ کی نبوت کو چیلنج کر جائیں، آپ کی نبوت، کبھی ایسا نہ ہو، نہ کسی صحابی کے ذہن میں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں طریقے کے ساتھ سمجھیے، کسی صحابی کے ذہن میں شک نہیں گزرا کہ حضور ان کے پاس تو یونیورسٹیاں ہیں، ان کے پاس تو لائبریریاں ہیں، ان کے پاس تو علماء ہیں، وہ کل کو کتاب اٹھا کر آ سکتے ہیں، آپ کی نبوت کو چیلنج کر سکتے ہیں، آپ کی نبوت کی دلیل ہی قرآن ہے۔ قرآن جو بات کر رہا ہے اگر وہ گراؤنڈ پر نہ ہو تو جب قرآن کا مسئلہ اٹھ جائے گا تو آپ کی نبوت کیسے رہے گی؟ معاذ اللہ۔ اس لیے کہ یہ 14 صدیاں گزر گئیں، حضور نے جو بیان کیا تو صحابہ کو یقین تھا، یہ خود نہیں کہہ رہے ہیں، جس نے عیسیٰ کو بھیجا ہے وہی ان کو بتا رہا ہے۔ بات ایسے سور سے آ رہی ہے، چہروں پر افسردگی نہیں رکھیے گا۔ ابھی میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ایسی ایمان افروز بات ہو رہی ہے اور یوں دیکھ رہے ہیں، چہروں کو تازہ رکھیں، تھوڑا اس خوشی کو محسوس کریں کہ خدا نے آپ کو اسلام دیا ہے۔ وہ غربت اور امیری اور سیاسی لیڈر اور فلانا لیڈر اس کو اس جوتے کی جگہ پر پھینک کر آیا کریں، یہاں پر تازہ چہرہ لے کر آئیں شکر کے جملے کے ساتھ کہ مولا میں تو منہ لگانے کے لائق نہیں تھا، تو نے مجھے حضور کا امتی بنا دیا، اپنی توحید کا پیغام دے دیا، قرآن پر ایمان۔ قومیں پاکیزہ جذبات پر زندہ رہتی ہے، آپ کی زندگی نیک جذبات، یہ پاکیزہ سچی باتیں آپ کو حوصلہ دیتی ہے، اور یہی حوصلہ تلوار کے نیچے بھی بندے کو ہدایت پر قائم رکھتی ہے۔ جمعے کے دن ایسے آ رہے ہیں جیسا رسی سے گھسیٹ کے لایا جا رہا ہے۔ وہ ہمارا دوست ہنس رہا ہے، دیکھو جیسا میں نے لطیفہ سنا ہے، شرم کریں، ہنسو نہیں، شرم کرو، سر کو جھکاؤ۔ قوموں کا مزاج یہ کہ اس بات پر اگر تنبیہ کی جائے تو داڑھی شریف منہ پر ہے اور عمر کم سے کم ان کی 50 سال ہوگی، ہنس رہے ہیں، تو شرم کریں آپ بھی اور میں بھی کہ ایشو کو سمجھے، نظریے کو سمجھے، میسج کب ہم میچور ہوں گے۔ ایک بجلی پر ہم، ایک ورلڈ بینک کے 1 ارب ڈالر پر ہم پورا پاکستان بیچ گئے اور بیچ رہے ہیں آگے۔ وہ کہہ رہا ہے جی کوئی مذہبی ٹچ بھی دیجیے۔ میں نے کہا کاش خدا اس قوم کو سمجھ دے اور یہ محمد رسول اللہ کے سچے تابع ہو جائیں، ان جیسے لیڈروں کو اور قاغان خانوں کو اپنے جوتوں کے نیچے رگڑے اور کہہ کر کہیں کہ غلام ہے رسول کے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی۔ ان ڈرامہ بازیاں سے نکلیں آپ۔ سیاسی لیڈر ٹیشو پیپر ہوتا ہے
اس کو نبی کا مقام نہیں دیا جا سکتا. اس کی عزت اپنے درجے میں توہین نہیں کر رہا, جس کی عزت جس درجے میں ہو وہیں تک وہ لائق تعظیم ہے. اس کو اس کے مرتبے سے بڑھائیں گے تو یہی حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تو یہ توہین ہوگی. سیاسی لیڈر ایک یوزول قسم کے لوگ ہوتے ہیں, باپ کی طرح, بس ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا. جو جس طرح آپ ان سے محبت کر رہے ہیں, یہ محبت دین کی امانت ہے, ان کی امانت نہیں ہوتی. اور اگر کوئی سیاسی دوست بیٹھا ہے تو وہ اگر دین رکھتا ہے تو ناراض نہیں ہوگا, وہ کہے گا ٹھیک ہے, دین کے سامنے ہماری حیثیت جوتوں کی نہیں ہے. تو میں نے کہا جب جوتوں کی نہیں ہے تو لوگوں میں معصوم نہ بنو, لوگوں کو اختیار دو جو تمہارے گریبان پکڑ کے تمہاری غلطیاں بتائیں, اس لیے کہ جس کے آگے گردن جھکائی جاتی ہے وہ صرف خدا کا نبی ہوتا ہے. تم مانن نبی بنے بیٹھے ہو, جو چاہے کرو, تو قوم کو ایسا تیار کر دیتے ہو کہ حق بات کی جائے تو لوگ علماء کے گریبان, دینداروں کا. یہ کام تو نبی کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی. تو یہ بھی رسالت میں شرک ہے. جیسا توحید, جس طرح اللہ کی ذات میں شرک حرام ہے نا, اس طرح حضور کی رسالت میں بھی شرک حرام ہے. کہ جو منصب رسول کا ہے, ایسا منصب نہ کسی لیڈر کو دیا جا سکتا ہے, نہ کسی پیر کو دیا جا سکتا ہے, نہ کسی شخصیت کو دیا جا سکتا ہے. آنکھ بند کر کے جس کے پیچھے چلنا ہے وہ نبی ہوتا ہے. اور شریعت کی آنکھ اور رسول کے دیے ہوئے پرنسپل اصول کی روشنی میں جس کو دیکھا جائے وہ میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کا رتبہ اٹھائیں. جو نبی اللہ, جو محبت اللہ رسول سے کرنی تھی وہ ہم نے لیڈروں سے کر دی. پھر ان کے قصور بھی سامنے آ جائیں تو بندے تھس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ جہالت, یہ دین سے دوری ہے, یہ دین سے دوری ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے. اور سب سے بڑا جو ایمان کا کینسر ہے وہ سستی ہے, کاہلی. مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسا پورے ٹرک سے بجری اتاری انہوں نے, اور مسجد کو اتنی ضرورت ہے خدا کو ان کی کہ یہ تھکے ہار ہیں. سرکار نے جو سب سے بڑی دعاؤں میں دعا کی ہے نا, اور اللہ سے جن باتوں سے پناہ مانگی ہے, فرما اللہم انی اعوذ بک من الکسل, اے اللہ میں سستی سے پناہ چاہتا ہوں. سستی ایمان کو ختم کر دیتی, سستی ایمان کو ختم کر دیتی. لہٰذا جب آئیں تو کمر کس کے آئیں, کیونکہ آپ, قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں, ہم نے مومنین کو جنت بیچی ہے. تو یا اللہ جب سودا ہوتا ہے تو ایک چیز بیچی جاتی ہے اور مال لیا جاتا ہے, تو وہ کس مال پر انہوں نے تیرے سے جنت خریدی؟ فرمایا وہ اپنے مال اور جان کو بیچنے آئے تھے, میں نے ان کی جان اور مال لے لی اور جنت دے دی. اب تیری جان ان ٹٹوؤں کے لیے ہے یا رسول اللہ کے لیے؟ یہ دین کے لیے. معیار اٹھا. اور سیاست دانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ذلت خود نہ کروائے. جب وہ رسول کا منصب لینے کی کوشش کریں گے تو ان کے منہ پر کیچڑ مارا جائے گا. تو قرآن کی عظمت, ان کی تقریر قرآن نہیں ہوتی, اور ان کا منصب نبوت کا نہیں ہوتا کہ آنکھ بند کر کے مانا جائے. ان کو باقاعدہ حقانیت اور قرآن کی تعلیم میں ٹٹولا جاتا ہے, چاہے وہ ممبر پر بیٹھنے والا شخص ہو یا نیچے زمین پر بیٹھنے والا شخص ہو. اس پر تنقید روا ہوتی ہے, اور جس پر تنقید نہیں کی جا سکتی اور آنکھ بند کر کے جس کے آگے ہر حکم مانا جائے گا, وہ ایک ہی ہستی ہے جنہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے. اللہم صل. اب آئندہ جمعہ ذرا بند کر آئیے گا, ایسا نہ ہو کہ 25 منٹ ہم آپ کو بیدار کرنے میں اور اپنے آپ کو بیدار کرنے میں لگا دیں اور درس قرآن رہ جائے. سولو پروگرام کرنا بہت آسان ہے. تو اب آپ ذرا دیکھیے, غور کیجئے. اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بچائے اور ہدایت پر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, نہ آپ میرے سے سن رہے ہیں, ہم دونوں قرآن کے خادم ہیں. ہم اپنے عمل کی بات کر رہے ہیں, اس پر کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ہمیں خاندان کی طرح بیٹھے ہیں, حضور کی امت ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. لہٰذا بڑی محبت کے ساتھ شیطان کوئی وسوسہ نہ لائے کہ کسی شخصیت پر تنقید ہو رہی ہے. تو میرے دوستوں بزرگ, یہ دیکھیں قرآن کریم پہلی چیز جو ہے نا, بیٹھنے کے آداب اپنے درست کر لیں. مجلس کے اندر بیٹھنے کے آداب کو درست کریں, سنجیدگی لائے, کیا سن رہے ہیں, کن کی باتیں سن رہے ہیں, اور یہ اس کے ہم کتنے پابند ہیں اور کتنا ہمارے لیے لازم ہے.
یہ ذرا سن لیجیے، آیت نمبر 35 شروع ہو رہی ہے اور یہاں سے تقابل ادیان کا وہ خوبصورت انقلابی دروازہ کھول رہا ہے جو اس دور میں بھی اور قیامت تک کے لیے بھی سارے مذاہب کو اسٹریٹ کھڑا کر کے اپنے دعوے کو پیش کرتا ہے حقانیت اور دلائل کے ساتھ. اور یہ دعویٰ ہارتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کو کوئی بندہ نہیں بیان کر رہا، اس کو اللہ خود بیان کر رہا. آج ہمارے پاس ہم آسمان جس رب نے بنایا، زمین جس رب نے بنائی، یہ کائنات جس رب نے بنائی، مر کر قبر میں جس رب کے پاس جائیں گے، اس رب کی کیا نشانی ہمارے پاس ہے؟ ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے. اور دوسری چیز رشتہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار مقدسہ میں آ رہا. قرآن تو آپ کے گھر میں موجود ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ کی باتیں ہیں. اس کو پڑھ کر تمہیں پتا چلے گا یہ رب بول رہا ہے. تمہاری طبیعتوں میں تبدیلی آئیں گی، تمہاری روحانیت میں تبدیلی آئے گی. علم مقام جس درجے کے آپ ہو اس قسم کی باتیں آپ کو قرآن میں ملے گی. ایک بچہ میرے پاس آیا کہ لگا شاہ صاحب قرآن فزکس کی کتاب ہے، فزکس ہے اس میں نے کہا نہیں. اچھا. ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا یہ جغرافی کی کتاب ہے، میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ تم یہ کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا جو سب سے پرفیکٹ اور چاہت والا سبجیکٹ ہے نا وہ فزکس ہے. میں جب قرآن پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ دیکھتا ہوں، اس کی تفسیر پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں فزکس کے اشارے ہیں. میں نے کہا تم نے یہ بات کیوں کی؟ اس نے کہا مجھے جغرافی بہت اچھی لگتی ہے. ایک بچے نے کہا مجھے ہسٹری بہت اچھی لگتی ہے. بچوں سے بندہ دین بڑے اچھے انداز میں سمجھ سکتا ہے کیونکہ جس عمر میں وہ اینالائز کر رہا ہوتا ہے وہ بڑی باریک اور غیر سیاسی عمر ہوتی ہے، اس میں بالکل کلیئر پکچر کو وہ سمجھنا چاہتا ہے. تو میں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ اس نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں، تفسیر پڑھتا ہوں تو مجھے قرآن میں وہ ہسٹری ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن ایک تاریخ کی کتاب ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا، اپنے بزرگوں کی طرف سے جواب پیش کیا، میری کیا اوقات ہے. میں نے عرض کیا کہ بیٹا دیکھو قرآن کا سبجیکٹ ہے، قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے. قرآن انسان کے لیے گائیڈنس کو ایڈریس کرتا ہے جس سے اس کو ہدایت ملے. اب ہدایت صحیح راستہ حاصل کرنے کے لیے جس علم کی بھی ضرورت ہوگی قرآن ہر علم کی طرف اشارہ کرے گا. تو قرآن نہ فزکس کی کتاب ہے، نہ میتھمیٹکس کی کتاب ہے، نہ یہ ہسٹری کی کتاب ہے، نہ یہ جغرافی ہے. یہ ہے ہدایت. جس علم سے اور جس نالج سے اور جس طریقے سے انسان کا ویژن کلیئر ہو اور وہ ہدایت کی طرف آئے، قرآن ان تمام کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ رب کا وہ کلام ہے جس کو پڑھنے والا دیکھ کر کہتا ہے خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام. امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جن کی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے بھائی حضرت الیاس تنبی صاحب کے گھر پر یہ بات ہم نے عرض کی تھی. امام غزالی نے 55 سال عمر پائی، 55 ایئر. 45 سال ان کا مناظروں میں گزرا. ایتھسٹ، دہریے، ایتھسٹ قسم کے لوگ اور اسلام کے جو مخالف ہیں وہ، ان سے آپ نے مناظرہ کرنا اور لاجیکل انداز میں دین اسلام کو سمجھانا. 45 ایئر اس میں وہ رہے. کتنا مشکل. اور اسلام کے عظیم فلسفروں میں ان کا نام آتا ہے جنہوں نے فلسفہ یونان کو توڑ کر رکھ دیا. اس میں ایک نام غوث اعظم کا ہے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا ہے، حضرت امام غزالی کا ہے، امام ابو منصور ماتوریدی کا ہے، حضرت امام ابو الحسن الاشعری کا ہے. یہ ہمارے وہ اکابر ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی باتوں کو لاجک اور عقل سے ثابت کیا جس انداز میں وہ سمجھنا چاہتے تھے. اور وہ ہوا کہ ان کے ایوانوں میں جب امام غزالی جیسے لوگ قدم رکھتے تھے جو اسلام پر عقلی سوالات کر رہے ہیں تو خدا نے ان کو ایسی صلاحیت تھی کہ وہ عقل میں قرآن کو ایسا سمجھاتے تھے کہ وہ پورا مکتب پھر آپ کے پیچھے کلمہ پڑھ کے چلنا شروع ہو جاتا تھا. امام غزالی نے اپنی زندگی کی آپ بیتی میں جو آخری کتابوں میں لکھا، 10 سال وہ صوفی رہے، پھر آخری 10 سال 45 سال کے بعد صوفی رہے. اور یہاں سے پتا چلا کہ علم کی اصل پہچان ہی صوفی کی ہوتی ہے کیونکہ دلائل کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا. ایک وہ شخص ہے جو پیناڈول لے کر کھا رہا ہے، ایک وہ ہے جو اس کی مینوفیکچرنگ کر رہا ہے، جو اس کو بنا رہا ہے. اس کے اعتماد اور اس کے اعتماد میں فرق ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا وہ مومن اللہ کو بہت محبوب ہے جو زمین و آسمان کے دلائل پر غور کر کے رب کی طرف جاتا ہے.
علم کو بالغ کرتا ہے اپنے. تو امام غزالی رحمہ اللہ اس پائے کے لوگوں میں سے تھے. اپنی کتاب انہوں نے اپنی کتاب میں آپ ذکر لکھتے ہیں المنتقی من الضلال کے اندر، جو آپ کی کتابوں میں آخری، اس کے بعد پھر آپ نے احیاء العلوم لکھی ہے، کیمیا سعادت لکھی ہے، منہاج العابدین لکھی، وہ بعد کی زندگی 10 سال کی. اس میں آپ نے ایک جملہ ایک دہریے کو، ایتھسٹ کو جو مذہب کا ماننے والا نہیں ہے، اس کو جواب دیتے ہوئے آپ نے ایک جملہ کہا جو اس مجلس کی عقل کے مطابق ہے. دلائل تو بہت ہیں اس پر. انہوں نے پوچھا یہ رب کا کلام ہے، اس کی کیا دلیل ہے غزالی تمہارے پاس؟ آپ نے فرمایا وضو کر اور ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنا شروع کر، تیرا اندر خود پتا چلے گا یہ رب کا کلام ہے. یہ کلام تجھے خود بتائے گا. تیرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوگی، تیری فکر کے اندر تبدیلی، تیرے اندر ایک میچورٹی آئے گی، تیرا دماغ مضبوط ہوگا، تیرا شعور بالغ ہو جائے گا، تیرے اندر سمجھداری آ جائے گی، اور تیرے اندر ایک ایسی بردباری آ جائے گی. تیرے دوست بھی کہیں گے یار پہلے تو بڑا نکمہ رکھتا تھا، آج کل کیا دوائی کھا رہا ہے جو اتنا سنجیدہ، اتنا بردبار، اتنا باوقار ہو گیا. یہ وہ قرآن ہے جو انسانیت سے ہر گندگی کو چھانٹ کر اس کو حقیقی انسان بنا دیتا ہے. بات کو سمیٹتے ہیں میرے دوست، وقت مکمل ہوا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے. ہمارے اکابر کا طریقہ یہ تھا. اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، قرآن پڑھنا بس. اور قرآن وہ کتاب ہے جس کو ایک دفعہ ختم کریں پھر پڑھیں، پھر عجیب طرز ہے اس کا، پھر پڑھیں، پھر ایک چیز کو بار بار پڑھ کے بندہ بور ہو جاتا ہے. اس کلام کے اعجاز کا طریقہ یہی ہے کہ لاکھ دفعہ اس کو ختم کرو، ہر دفعہ ایک الگ تاثیر تمہیں ملے گی. اور کیا پوچھتے ہو یہ کلام کس کا ہے؟ بشر کے کلام سے غالب کی غزلیں پڑھو تو اکتا جاؤ گے، اقبال کے اشعار پڑھو تو اکتا جاؤ گے، کسی کی ناول پڑھو تو آپ اکتا جاؤ گے. لیکن یہ قرآن ہے جو 14 صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے، سب سے زیادہ چھپتا ہے، سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، طبیعتیں اس سے اور تازہ ہوتی ہیں، بور نہیں ہوتی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہی تو قرآن نے کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے. تمہارے اندر جو رب کی محبت ہے، اس کی تازگی اور روشنی یہاں سے ظاہر ہوتی ہے. اب میرے دوستو بزرگوں دیکھیے، حضرت سیدہ مریم کے حوالے سے یہاں پر ایک بات کی گئی ہے. اس موضوع پر میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، اور آنے والے جمعے انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر ہم اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. آیت نمبر 35 ہے، قرآن کہتا ہے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ حضور کے آنے سے پہلے کی 1000 سال سے پہلے کی تاریخ بیان ہو رہی ہے، اور ان کو بیان ہو رہی ہے جو ان کے ماننے والے چیمپئن ہیں اپنے مذہب کے. ان کو بتایا جا رہا آؤ ایک تاریخ تم عیسیٰ کی بیان کرتے ہو، ایک بات ہم بتاتے ہیں، اور جو تم نے جتنے سودا بیچا ہے نا ان کے نام پر، اور ہم جو بات کر رہے ہیں ہمت ہے تو اس کو ہلا کے بتا دو. آ جاؤ. اب دیکھیں پوزیشن بیان. کچھ محسوس کر رہے ہیں خوشی دل میں؟ یہ ایمان ہے، یہ ایمان. یہ خوشی کا تعلق جس دن رب سے ہو گیا نا، قوم انقلاب لے آئے گی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس نہ نیوکل میزائل تھا، نہ بڑی بڑی چیزیں. یہ وہ خوشی اور اعتماد تھا. وہ کٹ جانے میں بھی شکر کرتے تھے، کہتے فزتو برب کعبہ. کٹ کے گر گئے تو کیا ہوا، پھر بھی کامیابی ہو گئے. نماز یہ دیتی ہے اور یہ ہم میں آتا نہیں ہے. روزہ یہ دیتا اور ہم میں آتا نہیں ہے. سارا بھروسہ ورلڈ بینک پر، خدا کی لعنت ہو ان پر. بیچ دیا آپ کو. ہمارے اس ملک میں ایک ایک بندہ ایسا ہے جو ایک بندہ اس ملک کا قرضہ اتار سکتا ہے، اور سارے ملک کو گروی رکھا. گروی رکھو، بھاڑ میں جاؤ تم، لیکن تم سودا آگے سے کیا کرتے ہو؟ ختم نبوت تبدیل کر دیں گے، عزت صحابہ تبدیل کر دیں گے، نظام اسلام کو تبدیل. یعنی چوری کرتے ہو، کرپشن کرتے ہو، حرام کاری کرتے ہو، اور اپنی بیٹی اپنے آپ کو نہیں بیچتے. تم ان کے آگے دین کا سودا کر کے آتے ہو. $1 ارب دے دو، قادیانیوں کو مسلمان ڈکلیئر کر دیں گے. $1 ارب دے دو، ملک میں اسلامی تنظیموں کو اٹھنے نہیں دیں گے. $1 ارب دے دو، ملک میں نظام اسلام کی بات نہیں ہونے دیں گے. خود کو بیچو نہ خناسو. لیکن خدا کا انقلاب آتا ہے، پھر یہ مرتے ایسے ہیں. لیکن ایک یہ دنیا ہے ہی وہ عجیب جگہ. آپ کو سمجھنے کی کوشش. ورلڈ بینک کے آگے کیا بکا؟ آپ کا آئین بکا. گورے نے کہا کہ میرے بوٹ کو پالش کر، $1 ارب دوں گا.
لیکن تمہارے دین کی جو بنیاد ہے نبی کا آخری ہونا، اس کو چینج کرو۔ انہوں نے کہا اوکے سر، ہمارا تو نہ باپ ہے نہ کوئی نسل ہے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ ان کے نعرے بینر وہ ادھر لگا رہے ہیں۔ اس سے 50% بھی محبت اللہ سے کر لیتے نا تو ولی بن جاتے، جتنی محبت اس سیاسی لیڈروں سے تم نے کر لی ہے اور ہم نے کر لی ہے۔ عوض میں بکا کیا؟ ہمارے وزیر یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اپنا بنگلہ گروی رکھ دیا ہے آپ کو اور آپ $1 ارب دے دیں، وہ گروی آپ کے آئین کو لگاتے ہیں اور قرآن کو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے $1 ارب دیں گے آپ کو۔ FATF بن گیا ہے، FATF نیا آ رہا ہے چارٹر، پاکستان کو سونے کی دیواروں سے بنا دیں گے ہم، اتنا پیسے۔ اب یہ سارے لالچی بھاگتے ہیں۔ کیا دینا پڑے گا FATF میں؟ سب سے پہلی چیز مدرسے کے نصاب کو چینج کرنا ہوگا۔ کیا نصاب؟ اس میں کیا بھگوان کا ذکر لانا ہوگا؟ معاذ اللہ کا وہ تو 100 سال کے بعد ہوگا۔ پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ اس سے جہاد کی آیتیں نکالنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ جو اوکے سر، اس میں کیا ملے گا؟ کہ اس میں آپ کو $50 کروڑ ملیں گے۔ اچھا جی، اور کیا ہے؟ کہ $50 کروڑ اور ملے گا تمہیں جب تم دینیات کو پڑھانے کے لیے قادیانیوں کو اپوائنٹ کرو گے۔ استادوں کو ان کے میرٹ پر نہیں لوگے، دینیات کو وہ پڑھائے گا جو دینیات کا دشمن ہے، اس کو لاؤ گے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، 1 کروڑ تو پورا، 1 ارب پورا ہو گیا۔ نیکسٹ کہتے ہیں نیکسٹ آپ کو جب ملے گا جس وقت آپ اپنی کی پوسٹوں کے اوپر ان کو لے کر آؤ گے جن کے نزدیک ہم خدا ہیں۔ صرف عوام کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک چسکا دینا ہے، 5 منٹ آئیں گے، قاری صاحب تلاوت کریں گے، ایک نعت پڑھی جائے گی، یہ صرف ایک تڑکا دینا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ تڑکا دینا ہے، کیونکہ تم نے حکومت کرنی ہے، لوگ تو محمد رسول اللہ کے وفادار ہیں، تو لہٰذا ان کو ٹچ دینے کے لیے آپ نے اپنی زبان سے یہ بھی کہنا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، ایک ٹچ دینا ہے۔ آپ اس ٹچ دینے کے بعد سودا پھر آپ نے ان کو بیچنا ہے۔ جو بک بک ابھی کر رہا ہے، جب حکومت تھی تو آسیہ کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ $1 ارب، تو کہاں یہ بات میں کبھی زندگی میں نہیں کرتا ممبر سے، لیکن یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، نوجوان بیٹھے ہیں، ان سے وہ محبت نہ کرو جو محبت قرآن اور رسول سے ہوتی ہے۔ بازاری سے وہ محبت نہیں ہوتی جو بیٹی سے ہوتی ہے۔ ان سے وہ محبت نہ کرو نوجوانوں۔ تمہارے خوبصورت چہرے امانت محمد رسول اللہ کے ہیں، تمہاری یہ اٹھان امانت رسول اللہ کی ہے۔ یہ جذبہ ان دین فروشوں کے پیچھے نہ لگاؤ جو پاکستان بھی بیچ گئے اور دین بھی بیچ گئے۔ اس جذبے کو لگانا ہے تو محمد رسول اللہ کے لیے لگاؤ اور اپنا کردار اس جگہ پر ادا کرو۔ بات یہاں پر ختم کرتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کر کے پھر صرف آنے والے درس میں پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرما، شرمندہ ہو کر ندامت ہونے والا دل عطا فرما۔ خدا ہمیں، یا اللہ ہم ڈھیٹ ہو گئے، ہمارے دلوں کو نرم کر دیں۔ کس کے ہیں اور کہاں پر یوز ہو رہے ہیں، ہمیں اپنی منزل کی طرف مولا پھیر دے، پھر ہمیں شرمندگی والے آنسو دے دے مولا، ہمیں اس قرآن کی قدر دے دے کہ جب سر سے مٹھی سے باندھ دیا جائے گا اور قبر میں اکیلا ڈال دیا جائے گا، اس وقت اگر سمجھ میں آئی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے مولا اسلام کی محبت دے، دین کا شعور دے، اندھیرے میں اٹھ کر باوضو ہو کر ایک چراغ جلا کر اس قرآن کو دیکھنے کی توفیق دے، اس کو پڑھنے کی توفیق دے، تیری یاد کی توفیق مولا عطا فرما۔ ترجمہ سنی اور بات میں ختم کرتا ہوں۔ اذ قالت الامرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے عرض کیا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کی منت مانتی ہوں، محررا فتقبل منی، کہ میں خالص تیری عبادت کے لیے پیش کر دوں گی اور تو میری اس خدمت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اور بے شک تو سننے والا اور علم والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب اس مریم نے بچے کو جنا، قالت ربی انی وضعتها انثى، حضرت سیدہ مریم کی امی جان نے جب سیدہ مریم کو جنا تو قالت، وہ کہہ اٹھی یا اللہ میں نے تو تیرے حرم کی خدمت کے لیے بیٹا مانگا تھا
اور انی وددتھا انسا، تو نے بیٹی دے دی مجھے، واللہ اعلم بما وددت، کیا کلام! اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں میں نے تجھے کیا دیا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور جو لڑکا تو نے مانگی تھی یہ لڑکی اس سے کروڑ گنا شانوں والی۔ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مریم، ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھوں گا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حسن، تو اسے اللہ نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا۔ فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے خوب پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا نے اس کی نگرانی کی۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب زکریا محراب کے اندر آئے، وجد عندها رزقا، تو انہوں نے وہاں پر ایسے پھل پائے جس کے موسم ہی نہیں تھے۔ قال یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم، دیکھو اللہ کیسی تاریخ بیان کرتا ہے، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا وہ میرے اللہ کی طرف سے آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک میرا اللہ بغیر حساب و کتاب کے نوازتا ہے، رزق عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی محراب میں کھڑے ہو کر زکریا نے ہاتھ اٹھائے۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ جب اس مریم کو بغیر موسم کے تو نے پھل دے دیے تو مجھے بھی ایک ستری اولاد عطا فرما۔ انکا سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔